بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وليجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے ایمان والو، قاتلوا الذین، لڑو ان لوگوں سے، یلونکم جو تمہارے قریب ہیں، من الکفار یعنی کفار میں سے ان کے ساتھ مقابلہ کرو جو تمہارے قریب ہیں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ وہ لوگ پائیں فیکم تم میں غلظہ سختی۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو یہ بات کہ ان اللہ تعالیٰ مع المتقین، تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ کی 123 نمبر اس آیت کے اندر اللہ کریم ایمان والوں کو جہاد کے بارے میں حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے قریب والے جو کفار ہیں پہلے ان سے جہاد کرنا ہے۔ دیکھیں، جہاد کا مطلب کوئی ظلم نہیں ہوتا، جہاد کا مطلب کوئی تلوار چلانا یا تہہ تیگ کرنا نہیں ہوتا۔ جہاد پورا ایک اپنا مفہوم رکھتا ہے، جس کا پہلا جز وہ دعوت اللہ ہے، اور اگر وہ دعوت پر نہ آئے تو پھر اس کا دوسرا جز جزیہ ہے، یعنی مسلمانوں کے ماتحتی کے اندر انہوں نے اپنا سسٹم چلانا ہے، تو یہ دوسرا نمبر ہے۔ جو قتال ہوتا ہے وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے، یعنی نہ تو وہ بات ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی راستہ دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی مسلمانوں کو آگے بھی بڑھنے نہیں دے رہے، تو تیسرے نمبر پر اس کا حکم آتا ہے۔ تو اس کے بھی بہت سارے احکامات ہیں، یعنی قتال بھی جو ہوتا ہے وہ صرف فوج سے ہوتا ہے، اس میں درخت نہیں کاٹے جاتے، اس میں گھر نہیں گرائے جاتے، اس میں عورتوں بچوں کو نہیں مارا جاتا، اس میں بوڑھوں کو نہیں مارا جاتا، تو مسلح نہیں کیا جاتا، جو لڑتا ہے صرف اس سے لڑا جاتا ہے۔ تو اسلام کا پورا ایک سسٹم ہے، اور جہاد کرنا یہ دوسروں کے اوپر ایک شفقت اور مہربانی ہے، کیونکہ تلوار کے زور پر اسلام نہیں ہے، نہ پھیلایا گیا ہے۔ ان کو یا تو دعوت دی جاتی ہے کہ اسلام کی طرف آؤ، اگر نہیں آتے تو ٹھیک ہے اپنے مذہب پر رہو، لیکن مسلمانوں کے ماتحت ہو کر تم لوگوں نے رہنا ہے۔ اور ماتحت ہونے کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ تم نے مسلمانوں کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دینا، نہ ہی مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے، نہ اس میں حصہ لینا ہے۔ اور اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر تم لوگوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے اور ان کے ساتھ مل کر دفاع کرنا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں اور وہاں اطراف میں بسنے والے قبائل کے ساتھ، یہود کے قبائل کے ساتھ آپ علیہ السلام نے یہی معاہدے کیے۔ تو بہرحال جو جہاد کا حکم ہے، چاہے اقدامی ہو، وہ پہلے قریب والوں کے ساتھ ہے، یعنی قریب والوں کے ساتھ بات کی جائے گی، ان کو دعوت دی جائے گی، ورنہ جزیے کی طرف لایا جائے گا، ورنہ پھر ان کو قتال کی اور لڑائی کی دعوت دی جائے گی، اور میدان کے اندر ان کو للکارا جائے گا۔ اور اس کے لیے ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ یلونکم من الکفار، جو کفار تمہارے قریب ہے وہاں سے ابتدا کریں گے، کیونکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اعلاء کلمت اللہ کا یہ حصہ ہے۔ اور فرمایا کہ جب ٹھن جائے آپس میں، جب لڑائی کے لیے آمنے سامنے ہو جائیں، آپشن کوئی نہ بچے سوائے لڑنے کے، اب نرمی والی بات نہیں ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، انہیں تمہارے اندر سختی پانی چاہیے۔ جب تم مقابلہ کرو تو پھر خوب ڈٹ کے کرو، پھر اس میں ترس نہیں ہے۔ اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، وہ تقوی والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تم تقوی پر رہو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ سورۃ الحج کی، یہ یہاں سجدہ لکھ دیا، حالانکہ اس آیت کے پڑھنے پر سجدہ نہیں ہے۔
یہ 77 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ارکعوا رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، وافعلوا اور کرو، الخیر نیکی کے کام کو، خیر کے کام کو، بھلائی کے کام کو، لعلکم تفلحون تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ آسان ترجمہ اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ خود بھی کرنے لگ گئے۔ تو دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا، عبادت کے اندر سے بھی نماز کا حکم دیا، اور نماز کے بھی خاص اور اہم ترین ارکان کا ذکر فرمایا۔ اے ایمان والو، ارکعوا رکوع کرو۔ رکوع پڑھنے سے بھی مراد نماز ہے، لیکن یہ چونکہ اس کا اہم جز ہے اس لیے اس کا تذکرہ فرما دیا۔ واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور جو خیر کے کام ہیں وہ کرو۔ جیسے حدیث پاک میں نا کہ دعا کا تذکرہ آتا ہے کہ اے اللہ مجھے خیر کی چابی بنا، شر کا تالا بنا۔ تو خیر کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب کرو، تو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کامیابی کو دو چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں معلق فرما دیا۔ ایک ہے عبادت جس کے اندر اہم ترین عبادت نماز ہے اس کا، اور دوسرا تذکرہ کیا خیر کے کاموں کا۔ جب تم یہ دو کام کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ اب خیر عام ہے، اس کی صورتیں جہتیں عام ہیں، کسی بھی قسم کی خیر ہو، دنیاوی فائدہ کیوں نہ ہو کسی کا۔ اب وہ آپ اس کی تشریح کے اندر وہ تمام احادیث وہ لا سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کی حاجت روائی پورے کرنے کے فضائل بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے مومن بندے کی مدد کے اندر رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں کوشش کرتا رہتا ہے یا اس کے لیے اقدام کرتا رہتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں وفعل الخیر کے اندر آ جائیں گی، اور ان دو چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کامیابی کا پروانہ عطا فرما رہے ہیں اور کامیابی کی امید دلا رہے ہیں۔ یہ بھی ہو گئی تیسری نمبر آیت ہے آج ہمارے سبق کی، سورۃ النور کی 21 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، لا تتبعوا مت پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی۔ خطوہ کی جمع خطوات ہوتی ہے یعنی قدم اٹھانا، تو شیطان کے نقش پا یا نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ ومن یتبع اور جو شخص، من کا معنی ہوتا ہے جو شخص، ما کا معنی ہوتا ہے جو چیز، من جو شخص، ما جو چیز۔ ومن یتبع اور جو پیروی کرے، خطوات الشیاطین شیطان کے نقش قدم کی، فَإِنَّهُ یقیناً وہ تو یأمر حکم دیتا ہے، بالفحشاء بے حیائی کا، والمنکر اور بدی کے کاموں کا۔ منکر غیر معروف چیز، اور ظاہری بات گناہ اس سے مراد ہے۔ ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ما زکا نہ صاف ستھرا کرتا، منکم تم میں سے، من احدن کسی کو بھی، ابداً کبھی بھی، ولکن اللہ لیکن اللہ، یزکی پاک صاف کر دیتا ہے، من یشاء جسے چاہے، واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اس پڑھنے کے ساتھ تھوڑی سی
وہ جو صرف نحو ہے یعنی گرامر ہے اس کا ٹچ مل جائے تو آپ ایزیلی ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک لفظ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، تو جو بار بار چیز آتی ہے تو وہ مشق ہو کر یاد رہ جاتی ہے۔ تو من کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اور ماں بھی بتایا ہے۔ من کا معنی ہوتا ہے شخص اور ماں کا معنی ہوتا ہے چیز۔ اب چیزیں تو عقل نہیں نہ رکھتی اور شخص عقل رکھتے ہیں، تو اس کو یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ من عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ماں بے عقلی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب میں کہوں گا کہ آپ کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، کمرے میں ہے، میں کال کرتا ہوں آپ کو، تو میں پوچھوں گا کہ آپ کے پاس کون ہے، تو کون کے لیے بھی من استعمال کرتے ہیں، تو میں پوچھوں گا من عندک، من عندک، تمہارے پاس کون ہے۔ اور اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی جیب میں کیا ہے، تو پھر میں من نہیں کہوں گا، کیا کہوں گا؟ ما عندک، تیرے پاس کیا ہے، کیونکہ ماں چیزوں کے لیے، من اشخاص کے لیے۔ من عندک، تیرے پاس کون ہے، ما عندک، تیرے پاس کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کتنا آسان ہے۔ اچھا جی، یہ آیت مبارکہ کا پس منظر ہم اس کو جو ہمارا سیرت کورس تھا اس میں بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ قبیلہ بنو المصطلق جو مریسع مقام پر آباد تھا، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے اور اپنے تئیں یہ ارادہ کیا بیٹھا ہے کہ ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں بڑے زور و شور سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تحقیق کی تو خبر سچی تھی، تو آپ علیہ السلام نے 500 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا اور ان پر حملہ کیا اور کامیاب و کامران ہو کر وہاں سے واپس لوٹے۔ تو اس لشکر میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی رفیق سفر تھیں، تو راستے میں جب پڑاؤ ہوا تو ریتلی جگہ تھی اور وہاں قضاء حاجت کے لیے لوگ دائیں بائیں ہو گئے، تو حضرت اماں جان بھی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ وہاں وہ ہار جو انہوں نے پہنا ہوا تھا اور اپنی ہمشیرہ سے مانگ کر لائی تھیں، وہ ٹوٹ کر بکھر گیا، اس کے موتی بکھر گئے اور وہ ریت میں وہ مل گئے اور وہ ان کو ڈھونڈنے لگ گئی، تلاش کرنے لگ گئی۔ قافلے کی روانگی کا وقت ہو گیا اور وہ اس وقت تک جسم بھاری نہیں تھا، 13 سال عمر تھی۔ کجاوا جو رکھتے ہیں اونٹ کے اوپر وہ بھاری تھا، تو اٹھانے والوں نے یہی گمان کیا کہ وہ اس کے اندر موجود ہیں اور کجاوا رکھ کر باندھ دیا اور قافلہ چل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو قافلہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اب ریتلا علاقہ جس میں نشان قدم بھی باقی نہیں رہتے، ہوائیں چلتی ہیں، نشان قدم کیا، بڑے بڑے ٹیلے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، اور سڑک بھی نہیں ہے کہ جی اس طرف میں چل پڑوں اور سیدھے راستے پر پہنچ جاؤں گی۔ تو سمجھداری کا مظاہرہ انہوں نے یہ کیا کہ وہیں بیٹھ گئیں۔ اب جو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ بن معطل جو قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے کچھ آدھے دن کے فاصلے پر، تاکہ کوئی گری پڑی چیز ہو تو میں اس کو اٹھاؤں، تو وہ جب صبح کے وقت وہاں پہنچے تو حضرت اماں جان وہاں موجود ہیں، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اس سے ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اپنے اونٹ پر بٹھایا اور دوپہر تک یہ بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ تو اب منافقین، جس میں سے عبداللہ بن ابی یہ رئیس المنافقین تھا، اس کے ہاتھ بات لگ گئی اور اس نے واہی تباہی بکنا شروع کر دی، پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، جس کے اندر سچے پکے 3 مومنین جس میں حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح اور حضرت حمنہ رضی اللہ عنہم، یہ حضرات بھی آ گئے، اس پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور انہوں نے بھی یہ بات کرنا شروع کر دی۔ جب قصہ میں مکمل طور پر نہیں سنانا چاہتا، بس اشارہ ہی کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہیں یہ تو یقین تھا کہ پاک دامن ہوں اور اللہ تعالیٰ ضرور میری پاک دامنی کو بیان فرما دیں گے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ قرآن کا ایک اتنا بڑا حصہ 18 آیتیں میری پاکیزگی، میری طہارت اور میری تقدیس کے اندر اللہ کریم نازل فرمائیں گے اور قیامت تک وہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، یہ اندازہ نہیں تھا۔ تو بہرحال
تو وہ 18 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کے اندر منافقین کو بھی تنبیہ فرمائی اور ان ایمان والوں کو بھی تنبیہ فرمائی کہ جو پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے۔ تو یہ انہی آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہو، پکے سچے ایمان والوں کے بارے میں تم نے یہ کہنا شروع کر دیا، تحقیق تو کی بھی نہیں، تمہیں کہاں سے تسلی ہوئی؟ ایک مفتی صاحب کو میں نے کال کی تو کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا اور میں نے وہی الفاظ آگے ان سے کہہ دیے۔ مسئلہ کیا پوچھا تھا کہ جی ایک صاحب ہیں، فلانے صاحب ہیں، ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، ایسا ایسا کہتے ہیں۔ تو میں نے اسی طرح وہ مفتی صاحب سے پوچھ لیا، بڑے پرانے مفتی سے، وہ مجھے ڈانٹ کر کہنے لگے لوگوں کے کہنے کا کیا مطلب ہے، آپ کے پاس اس کی تحقیق ہے؟ میں خاموش ہو گیا، تو میرے پاس تو کوئی تحقیق نہیں۔ تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، بھئی لوگ کہتے ہیں، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ لوگوں کے کہنے پر ہم چلنے لگ جائیں گے یا فیصلے کرنے شروع کر دیں گے یا فتوے دینے شروع کر دیں گے؟ تو یہ ایک انتہائی بودی اور کمزور چیز ہے۔ فلانے نے کہا، دوسرے کے کندھے پر رکھ کر فائر کر دیا اور وہ گندی اور بیہودہ بات وہ چالو کر دی۔ اب اس نے تو یہ کہا کہ فلانا کہہ رہا تھا، اور اگلے نے یہ کہا کہ لوگ کہہ رہے تھے، اور اگلے نے یہ کہا کہ وہ جو ہے اس نے یقین کر لیا، اگلا یقین کر لیا، اور یوں ہی وہ غلط باتیں معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہیں جو فتنہ و فساد کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا مت کیا کرو، یہ شیطان کے قدموں کی اتباع ہے، اور جو شیطان کے قدموں کی اتباع کرے گا تو جان لو شیطان کو خیریں تھوڑی پھیلائے گا، شیطان محبتیں تھوڑی پھیلائے گا، وہ تو نفرتیں پھیلائے گا، بغض و عداوتیں ڈالے گا، وہ تو گندگیاں پھیلائے گا، برائیاں پھیلائے گا، یأمر بالفحشاء والمنکر۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ بے حیائی کی باتیں پھیلیں اور بدی کی باتیں پھیلیں۔ یاد رکھیں جس چیز کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے تذکرے چھوڑ دیں، وہ چیز ختم ہو جائے۔ آج دیکھ لیں میڈیا اچھالتا ہے فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، صرف اپنے چینل کو چلانے کے لیے، اپنی خبریں بنانے کے لیے اور اپنی رینکنگ بڑھانے کے لیے، مجمع کو اپنے ساتھ مشغول رکھنے کے لیے وہ وائی تباہی کبھی نہیں سوچتے کہ یہ بات پھیلانے کی ہے، یہ بات عوام کو بتلانے کی ہے۔ تو یہ واہی تباہی بولنا اور ایسی گندی خبریں پھیلانا، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان کا کام۔ اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کو بھی اللہ پاک صاف نہ کرتا۔ توبہ کر لی، پاک صاف ہو گئے، اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتا، اللہ تعالیٰ اسی وقت پکڑ لیتا اس بڑے بول کو جب بولا جا رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کی چاہتے ہیں صفائی ستھرائی کر دیتے ہیں، چاہے اس کے حق میں آیات نازل فرما کر یا اس کی توبہ کو قبول فرما کر۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں، دھیان سے بولا کرو۔ تو بہرحال آج کا سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں کفار سے، اللہ کے دشمنوں سے لڑنے، مقابلہ کرنے کا حکم ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں عبادت اور افعال خیر کر کے اللہ سے کامیابی لینے کا ایک طریقہ بتلا دیا گیا، اور تیسری آیت مبارکہ میں فحاشی اور بدی کی باتوں کو پھیلانے سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا